اسلامی میں اب تک ہم نے بھی کسی نے پوچھا نہ کسی نے ہم سے پوچھا کہ آپ کا مسلک کیا ہے. اگرچہ میرے اپنے والد صاحب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں, صحیح, لیکن اس نے بھی مجھے یہ نہیں سمجھایا یا نہیں پڑھایا کہ بس آپ دیوبند. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک چیز یاد کروانا چاہوں گا. 2018 کے الیکشن کے بعد آپ نے آن ریکارڈ یہ کہا تھا کہ ہمیں الیکشن سے پہلے کچھ لوگوں نے رابطہ کر کے یہ بتا دیا تھا کہ آپ زیادہ پیسے خرچ نہ کریں کیونکہ آپ کے جو حلقے کا رزلٹ ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہے. کیا اس الیکشن میں بھی ایسا کچھ ہوا کہ آپ سے رابطہ کیا گیا کچھ حلقوں کی جانب سے, آپ کو کچھ بتایا, کچھ کمیونیکیٹ کیا گیا تھا پہلے ہی؟ ہمارے اسی پوڈ کاسٹ پہ ایک مشہور اسپیکر ہیں بڑے, ساحل عظیم صاحب, وہ جمہوریت کے بہت خلاف ہیں, وہ اسلام کے, مولانا مودودی کے, سب کے بہت حامی ہیں, لیکن وہ آپ کا جو الیکشن سسٹم ہے اس کو نہ بالکل مانتے ہیں نہ ان کے فالوورز مانتے ہیں. تو ان کے لیے کوئی میسیج ہے آپ کے لیکن آپ پاکستان میں اس چیز کا کوئی فوزان, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد عبد الرحمن بن عوف پہلے چیف الیکشن کمشنر تھے. آئی وش کہ یہ کلپ جو ہے وہ قاضی فاضل صاحب بھی دیکھیں, ان تک پہنچے یہ, تاکہ یہ بڑا کانسیپٹ ہے جو آج کل جو ہے کلیئر نہیں ہو رہا. جب ان سے سوال ہوا کہ آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے تو انہوں نے فرمایا تھا غیبی ذرائع سے میری جو ہے وہ ہوتی ہے. آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ آپ نے تو بڑی اپنے لیے اس سسٹم میں مشکل. جٹ کا بھی احترام کرتے ہیں, گجر کا بھی احترام کرتے ہیں, بٹ کا بھی احترام کرتے ہیں, احترام سب کا کرتے ہیں, لیکن جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف پوڈ کاسٹ. آج ہماری پوڈ کاسٹ جرنی کا اور ہمارے اسٹوڈیو کا ایک بہت ہی خوشگوار دن ہے, اور ہم سارے جتنے بھی یہاں پہ ٹیم ممبرز ہیں بڑا اعزاز محسوس کر رہے ہیں کیونکہ آج امیر جماعت اسلامی سراج الحق ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ کو یوٹیوب کمیونٹی میں ہم نے بہت عرصہ پہلے ایک فیڈ پوسٹ شیئر کی تھی اور گیسٹ اناؤنسمنٹ بھی کی تھی, اور اس کے نیچے بہت سے لوگوں نے کامنٹ کیا تھا. وہ الیکشن کا زمانہ تھا, کسی وجہ سے اس وقت کوئی پوڈ کاسٹ نہیں ہو سکی تھی, کیونکہ اگر اس وقت ہوتی تو موسٹلی ڈسکشن جو ہے وہ الیکشن کے اراؤنڈ ہوتی, اور جو بہت سارے لوگ اور بھی باتیں کر رہے تھے الیکشن منشور کے اوپر اور کون جیتے گا کون ہارے گا, بہت ساری اور باتیں جو آپ دوسرے چینل پہ سنتے ہیں, شاید اس طرح کی ڈسکشن ہوتی. لیکن ہم نے اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں کرنی ہیں, کیونکہ جو جماعت اسلامی آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ وہ الیکشن کے علاوہ بھی بہت سا اپنا اثر رکھتی ہے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آج کل یہ اس طرح کا مائک آپ کے سامنے کافی لگا ہوا دیکھ رہے ہیں, اب تو آپ کو بھی کافی شناسائی ہو گئی ہوگی پوڈ کاسٹ کے فارمیٹ سے. تو ویسے آپ جو ڈفرینٹ انٹرویوز یا پوڈ کاسٹ وغیرہ ہوتی ہیں اس کو آپ کبھی موقع ملتا ہے دیکھنے کا؟ چند ہی کو دیکھنے کا موقع ملا ہے, ان میں ایک آپ کا آج کا. صحیح ہے. نہیں, میں نے یہ سوال بالکل اس لیے نہیں کیا تھا, میں نے ویسے پوچھا تھا آپ کا. اچھا, ویسے تو میں نے جس طرح انٹرو میں کہا کہ الیکشن کے علاوہ ہم بہت ساری باتیں کرنا چاہتے ہیں, لیکن ظاہر ہے آج 23 سے 24 فروری ہے اور 8 فروری کو الیکشن ہوئے, تو الیکشن کے بغیر بات مکمل نہیں ہوگی. ایک بہت بڑی ایکسرسائز سے آپ گزرے الیکشن کی, اور بہت بڑی کیمپین بھی ہوئی اور سب کچھ. میں آپ کے قریبی ایک ساتھی جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اکثر, ان سے میں بات چیت کر رہا تھا, تو انہوں نے ایک بڑا دلچسپ ایک جو ہے نا وہ جملہ شیئر کیا کہ فوزان بھی مجھے الیکشن کی شام سے جو ہے نا بہت خوف آتا ہے. اور یہ انہوں نے 2024 کے الیکشن سے پہلے کہا تھا, اور وہ 2018 کی رودات بیان کر رہے تھے. تو الیکشن کی شام آپ کے لیے کیسی ہوتی ہے جب رزلٹس آ رہے ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کسی زیادہ خوش فہمی میں تو نہیں تھے, لیکن انصاف کی توقع رکھتے تھے, اور انصاف ہو جاتا تو ہمیں کم از کم ہمارا حصہ ملتا. الیکشن سے کافی قبل ہم نے سرویز کیے تھے, اس میں بھی نشیب و فراز آتا رہا, لیکن 2-3 سرویز ایسے تھے جس نے ہمیں بہت حوصلہ دیا. ایک گیلپ کا تھا, ایک پلس کا تھا, ایک اردو نیوز کا تھا, جس میں جماعت اسلامی پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں میں تیسرے اور چوتھے نمبر پر مقبولیت رکھتی تھی. جی. لیکن الیکشن جس دن ہوا 8 فروری کو, تماشا یہی تھا کہ رزلٹ کلیئر نہیں ہو رہے تھے اور رزلٹ تبدیل ہوتے رہے, اور پھر جن کو جیتنا تھا وہ ہار گئے, جن کو ہارنا تھا وہ جیت گئے. تو اس طرح 8 فروری ہماری تاریخ کا ایک عجوبہ ہے جو ہمیشہ لوگ یاد رکھیں گے. آپ نے فرمایا کہ آپ بہت زیادہ خوش فہم نہیں تھے, آپ کو الیکشنز کے بارے میں پہلے بھی وہ تھا, لیکن سروے جو ہے اس میں پھر بھی کچھ نہ کچھ نمبرز شو ہو رہے تھے. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک چیز یاد کروانا چاہوں گا. 2018 کے الیکشن کے بعد آپ نے آن ریکارڈ یہ کہا تھا کہ ہمیں الیکشن سے پہلے کچھ لوگوں نے رابطہ کر کے یہ بتا دیا تھا کہ آپ زیادہ پیسے خرچ نہ کریں کیونکہ آپ کے جو حلقے کا رزلٹ ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہے. کیا اس الیکشن میں بھی ایسا کچھ ہوا کہ آپ سے رابطہ کیا گیا کچھ حلقوں کی جانب سے, آپ کو کچھ بتایا, کچھ کمیونیکیٹ کیا گیا تھا پہلے سے ہی؟ اس رزلٹ سے پہلے, اس نتیجے سے پہلے ہمیں یہ توقع نہیں تھا کہ ہم کراچی اور خاص کر ملاکنڈ ڈویژن میں اور پنجاب کے کچھ حلقوں میں اس طرح ہاریں گے.
اور ہمارا یہی خیال تھا کہ چونکہ پہلی بار ہم نے پورے ملک میں کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں، ان میں سے بہت سارے نئے لوگ تھے جس نے کبھی الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا، اور بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے بلدیات میں بھی حصہ نہیں لیا تھا، لیکن پرجوش پرعزم اور ایک جذبے سے سرشار ہو کر انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا۔ تو کچھ حلقے ایسے تھے جن کے بارے میں ہمارا پکا یقین تھا کہ یہاں جماعت اسلامی جیت جائے گی، لیکن پھر الیکشن کے ایک دو دنوں میں کچھ ایسے واقعات ہو گئے جن کی وجہ سے بعض حلقوں کے بارے میں ہمارے یہ جو تصور تھا وہ تو بدلا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم 10-15 سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ قومی اسمبلی کی 10-15؟ جی ہاں، قومی اسمبلی کی بات بھی کرتا ہوں، لیکن بہرحال جب رزلٹ آیا تو وہ ویسا نہیں تھا، اس لیے جو الیکشن کا جو 8 فروری کا شام تھا وہ یقیناً ہمارے لیے، ہمارے کارکنان کے لیے بہت بھاری تھا۔ ایسا ہی ہے۔ تو یہ جو میں نے سوال کیا تھا اس میں یہ کہ بہت سے لوگوں کو جتوا دیا گیا ہے، کیا آپ کو بھی ایسی آفر کی گئی تھی کہ اوبیسلی کچھ مخصوص لوگوں کو جتوانا مقصود تھا، کچھ کو ہروانا مقصود تھا، تو آپ کو آفر نہیں کی کہ ہم آپ کو جتوا دیتے ہیں کسی اور کو ہرانے کے لیے؟ ویسے فوزان صاحب، یہ جو غزہ کا واقعہ ہو گیا نا، جی، اور ہم نے فلسطینیوں کی حمایت میں ایک موومنٹ شروع کی، اور پھر ملین مارچز کیے گئے، اور پھر ہم نے باہر کے ممالک کا دورہ بھی کیا، ایران بھی گیا، ترکی بھی گیا، جی، قطر بھی گیا، پھر ان کی قیادت کو ہم نے ادھر بلایا۔ اس وقت ہمیں یہ احساس ہوا کہ یہ ٹھیک ہے، ہم ایک دینی فرض ہے ہمارا پورا تو کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کے ایکسرسائز کی ایک قیمت ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ خود امریکی سفیر یہاں بہت فعال تھا، کبھی الیکشن کمیشن سے ملتے تھے، حتیٰ کہ آئی جی پی سے بھی ملتے تھے۔ ان دنوں ہم نے رشین سفیر سے رابطہ کیا، چائنا کے سفیر سے بھی، تو ان کا یہی تھا خیال کہ چونکہ الیکشن ہو رہا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھنا ہے، تو الیکشن کے بعد تو ملاقات ہوگی، لیکن الیکشن کے دنوں میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی سے ملنا ہمارے لیے مشکل ہے، اور پیچھے سے اجازت اس کی نہیں مل رہی ہے۔ تو وہی رشیا ہے۔ اب ہم نے انہوں نے دوبارہ الیکشن کے بعد سفیر نے ملنے کی خواہش کی، اور ٹائم بھی طے ہو گیا ہے، لیکن ہمیں اس وقت سے اندازہ تھا کہ جو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک میں اسلامی تحریک کو اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتی ہے۔ تو پھر اپنے ملک کے جو اسٹیبلشمنٹ ہیں، پھر بیوروکریسی ہے، بہت سارے عوامل ایسے تھے کہ جو ایک یکساں ماحول ملنے کا مطالبہ تھا وہ ہمیں نہیں ملا۔ امیر صاحب، دوبارہ اپنے آپ کو کس طرح موٹیویٹ کرتے ہیں آپ؟ اتنی بڑی شکست کے بعد اوبیسلی اپنے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا، اس کی طرف سے بھی کراس ہے، کچھ مقامی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کراس ہے، تو الیکشن کے اگلے دن سب کچھ بے معنی سا لگنے لگ جاتا ہے بہت سی پارٹیز کو کہ وہ ہار جاتے ہیں، تمام دفاتر بھی اور یہ سب آنا جانا۔ آپ دوبارہ اپنے آپ کو کس طرح موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ سے اسی سائیکل میں چلے جاتے ہیں؟ یہ کیا فرق ہے آپ میں اور دوسری پارٹی؟ صاحب، ہمارے کارکن بالکل پریشان ایز سچ نہیں ہیں، اور جس سے بھی ہم ملتے ہیں وہ جوش جذبے میں ہے، اور ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ الیکشن تو ہم نے ہارا ہے لیکن ہم نے ہمت نہیں ہارا۔ اور پھر یہ ہے کہ ہر جگہ عوام کی طرف سے حوصلہ افزائی ملی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ انتظامیہ نے چوری کی ہے، الیکشن کمیشن نے چوری کی ہے، جہاں ہم نے ہارا بھی ہے تو وہاں جو ہمارے اصلی ووٹ تھے وہ کم دکھائے گئے تاکہ جماعت اسلامی ایک قوت کے طور پر سامنے نہ ہو، لیکن ہمارا کارکن یہ سب کچھ جانتا ہے، اور اس الیکشن نے ان کو بہت زبردست حوصلہ دیا ہے، اور بہت سارے ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جو دوبارہ مصروف ہو گئے، اور ہم نے بھی تمام کینڈیڈیٹس کو یہی ایڈوائس کیا ہے کہ جو جہاں ہے وہاں آئندہ الیکشن کے لیے تیاری میں لگ جائے، اس لیے کہ یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے، زندگی کے آخری لمحے تک ہم نے یہی کام کرنا ہے۔ ایسے ہی اور ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا تو یہی بات ہے نا جی کہ لوگوں، اللہ کے دین تمہارے مسائل کا حل ہے، پاکستان میں اسلامی نظام ہونا چاہیے۔ ہمارا پیغام بھی یہی ہے کہ جو 35 سال جرنیلوں نے حکومت کی ہے انہوں نے آپ کے مسائل حل نہیں کیے، اور جو بقیہ 35 سال یہاں نام نہاد سیاسی جماعتوں نے حکومت کی ہے انہوں نے بھی تمہارے مسائل میں کمی کی بجائے اضافہ کیا۔ تو کیا اب وقت نہیں آیا ہے کہ آپ اس نظریے کی طرف آ جائیں، اس حق کی طرف آ جائیں جس کے خاطر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا ہے، جنہوں نے اس دنیا میں 30 سال خلافت کی صورت میں حکومت کی ہے، جنہوں نے 1000 سال
اس دنیا پر حکمرانی کی ہے تو اس زمانے میں جو نظام چلتا رہا وہ قرآن اور سنت کا نظام، آج بھی ہمارے مسائل کا حل وہی ہے۔ تو لوگوں کو ہم نے جس حق کی طرف بلایا ہے یہ ایسا ہی جس طرح آپ صبح کی اذان دے دے اور لوگ اگر نہیں اٹھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی اذان میں کوئی خرابی ہے یا اذان دینا ہی چھوڑ دے، بلکہ آپ اور اپنے لاؤڈ سپیکر کو ٹھیک کر لے اور اپنے انداز کو، حکمت عملی کو ٹھیک کر لے۔ اس لیے ایک نئے جذبے اور ایک نئے جنون اور ایک نئے عزم کے ساتھ ہمارے کارکن نے کام شروع کیا۔ صحیح ہے۔ ویسے مجموعی اسٹیٹس پہ اگر نظر ڈالیں جو اوور آل ریزلٹس آئے ہیں، کیا وہ پہلے سے بہتر ہیں کہ مجموعی آپ کا جو ووٹ بینک ہے اس میں کوئی اضافہ ہوا ہے؟ آپ نے کوئی اسٹیٹس اسٹڈی کی ہیں؟ جی، جتنے اب رزلٹ آئے ہیں، اگرچہ یہ رزلٹ بھی نامکمل ہے جی، اور ہم فارم 45 جمع کر رہے ہیں، لیکن اب تک کا جو نتیجہ ہے یہی چیز ہمارے لیے خوشی کے باعث ہے کہ پہلے سے ڈبل اور ڈبل سے بھی زیادہ ووٹ ہم نے لیے اچھا، ہیں۔ مجموعی طور پہ کتنے تو اندازاً؟ یہ یعنی الیکشن سیل نے فگر دیا ہے، جی، وہ یہ ہے، وہ 19 لاکھ بھی ہے جو ترازو پہ ووٹ ملا ہے، اور ایک لحاظ سے ان اسٹیشنز کو جہاں ہمیں فارم 45 ابھی نہیں ملا ہے اس کو بھی ایک اندازے سے جمع کیا ہے تو 25 لاکھ کا فگر بتاتے ہیں۔ اچھا، لیکن اگر ہم اسی پہ جائیں جو اس وقت ہمارے ساتھ وہ فارم 45 سے جمع اناؤنس ہوئے ہیں یا اچھا، ریکارڈ پہ موجود ہے تو وہ بھی 18 اور 19 لاکھ کے درمیان ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ الیکشن جس میں ہم نے 6 لاکھ 9 لاکھ ووٹ لیے تھے اس سے اب کہیں زیادہ یہ تو ووٹ ہمیں دگنے ملا ہیں، یہ تو دگنے ہیں۔ لیکن اس میں سسٹم کا تھوڑا سا فلاؤ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ الیکشن تھے جس میں 9 لاکھ ووٹ تھے اور ایک سیٹ آپ کو قومی اسمبلی کی ملی تھی، اور ابھی 18 لاکھ ووٹ ہیں، لیکن کچھ بائی ڈیزائن لگتا ہے کچھ ایسا کو مینیج کیا گیا ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر آپ کی جو ہے وہ انٹری یا پیش قدمی نہیں ہو سکی ہے۔ تو سسٹم کا بھی کوئی فلاؤ ہے اس کے اندر یا کیا آپ اس اب کو یہ تجزیہ ایک کریں؟ دو حلقوں کی بات نہیں ہے، بالکل عمومی بات ہے کہ ہر جگہ ہمارے جو ووٹ تھے اس کو کم دکھائے گئے اور شور مچانے سے پھر اس میں کچھ اضافہ ہوا، پھر اور شور مچانے سے اس میں کچھ اضافہ ہوا۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ ہم ہارے بھی ہیں لیکن پہلے سے زیادہ ووٹ ہمیں ہر جگہ ملے ہیں، اور انہیں ایسے علاقے ہیں جہاں یوں لے لے چکوال کا علاقہ نے وہاں بھی ہمارے لوگ 14-15 لاکھ پہ گئے ہیں۔ اب لے ہزار، لے جی جی اٹک کا علاقہ، وہاں بھی ہمارے لوگ 15,000 پہ گئے ہیں۔ جی، اس طرح اب مری کو لے لے وہاں بھی 20,000 پر ہمارے لوگ گئے ہیں۔ آپ بہاڑی کو لے لے وہاں بھی 20-21 ہزار پہ لوگ گئے ہیں۔ تو ہر جگہ ہمارے ووٹ میں الحمدللہ بہت اچھا اضافہ ہوا ہے اور یہ ہمارے کارکن کے لیے بہت حوصلے کی بات ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو آپ اس صورتحال میں اوور آل سسٹم کے لیے بھی کوئی ریفارمز تجویز کرتے ہیں؟ بعض اوقات بات ہوتی ہے متناسب نمائندگی کی، تو یہ کانسیپٹ کیا ہے متناسب نمائندگی؟ ویسے اگر وہ ہو جائے تو آپ کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو موجودہ قوانین ہے کاش یہ لوگ اس پر بھی عمل کرتے، لیکن یہ نہیں کر پائے۔ شروع سے ہمارا یہی ڈیمانڈ تھا کہ یہ الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی غیر جانبدار ہو تو ایک شفاف الیکشن قوم کو مل سکتا ہے، اس کا نتیجہ جو بھی آئے گا لوگ قبول کریں گے۔ لیکن لوگ اس لیے تقریباً اس وقت بھی ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ الیکشن کمیشن میں آئے ہیں، عدالتوں میں گئے ہیں، اور آپ دیکھیں گے آئندہ جو 2-3 سال اس حکومت کو اگر ملتی بھی ہیں تو یہ سارا عرصہ کیسز میں لگے گا، اس لیے کہ سب لوگ اس پر شاکی ہے۔ پہلی بار میں نے یہ دیکھا کہ جو لوگ کامیاب ہو گئے ہیں یا جن کی کامیابی کے اعلانات کیے گئے ان کے چہروں پر بھی کوئی خوشی نہیں ہے، مبارکباد نہیں لے رہے ہیں، وہ بھی شرمندہ نظر آ رہے ہیں۔ تو اب یہ جعلی الیکشن کے نتیجے میں جو جعلی حکومت بنی گئی وہ چلنے والی نہیں ہے۔ لیکن ہم نے ریفارمز کے لیے بھی جدوجہد کرنا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جماعت اسلامی کا شروع سے یہ مطالبہ ہے کہ بلدیاتی یہ جو متناسب نمائندگی کی بنیاد پر الیکشن ہو۔ متناسب نمائندگی کے سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ اگر ایک آدمی نے 1 لاکھ ووٹ لی ہے اور دوسرے نے 80,000 ووٹ لی ہے تو 80,000 ووٹ لینے والے پارٹی کو بھی قومی اسمبلی میں، نمائندگی ملنی؟ صوبائی اسمبلیوں میں جگہ ملتی ہے۔ اس وقت فرض کرے ایک آدمی نے 1 لاکھ ووٹ لیا اور باقی 5 امیدواران نے 80,000 ووٹ لیے تو یہ جو 4 لاکھ ووٹ ہے یہ ضائع ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی نمائندہ نہیں ہوتا ہے۔ بالکل، اس لیے اس نظام کی یہ خرابی ہے کہ یہ اقلیت کی نمائندگی تو کرتا ہے، یہ اکثریت کی نمائندگی نہیں کرتا ہے۔ لیکن آپ کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرتا ہے اس طرح کی؟ کوئی اس کو امپلیمنٹیشن کا امکان ہے؟ آپ نے کہیں اس کو کسی فورم پہ آپ نے تجویز کیا ہے کبھی؟ کیا رسپانس ملتا ہے؟ میں نے اس میں کئی لوگوں سے بات کی، جس طرح ہم نے آصف علی زرداری صاحب سے بات کی، شہباز شریف صاحب سے بھی بات کی، عمران خان صاحب سے بھی بات کی،
پرنسپلی تو سارے اس پر متفق ہے، لیکن عملی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس میں بہت اچھی بات جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب نے کہ انہوں نے کہا کہ یہ نظام سوٹ کرتا ہے جماعت اسلامی کو۔ میرے لیے یہ نظام اچھا ہے کہ میں اپنا جھنڈا اور اپنا ٹکٹ کسی جاگیردار کے ہاتھ میں تما دیتا ہوں، پھر وہ اپنا پیسہ لگاتا ہے، اپنا اثر رسوخ استعمال کرتا ہے، آپ کے اس متناسب نمائندگی میں پھر مجھے باغ دوڑ کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے ہم تو اس کے حامی نہیں ہیں۔ البتہ مجھے کہا کہ آپ اسمبلی میں آ جائیں اور آپ لوگوں کی میجارٹی ہو جائے، بے شک آپ اس طریقے کو تبدیل کریں، لیکن دنیا کے تقریباً بہت سارے جمہوری ممالک میں متناسب نمائندگی کا طریقہ رائج ہے، اور ہمیں موقع ملے انشاءاللہ تو ہم اس نظام کے بجائے متناسب نمائندگی کو لائیں گے، جس میں لوگ پارٹی کو ووٹ دیں گے، پارٹی منشور کو ووٹ دیں گے، کارکردگی کو ووٹ دیں گے۔ اس وقت تو ہر کوئی ووٹر جو ہے مقامی جاگیردار خان نواب وڈیرے کو ووٹ دیتا ہے، یا وہ ووٹر کو خرید لیتا ہے، یا ڈراتا ہے، یا دباتا ہے، کسی بھی قیمت پر ان کا ووٹ حاصل کرتا ہے۔ لیکن متناسب نمائندگی میں یہ نہیں ہوگا، لوگ پارٹی منشور کو اور پارٹی پروگرام کو ووٹ دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ زرداری صاحب کو اس بات کا ادراک ہے کہ یہ جو نظام ہے یہ آپ کے لیے زیادہ مفید ہے جماعت اسلامی کے لیے؟ یقین وہ اصل میں اس نے صاف بات کی، انہوں نے کہا یہ آپ کو مفید ہے، میرے لیے تو یہ نظام مفید ہے۔ زرداری صاحب کبھی کبھی بہت صاف باتیں کرتے ہیں، ویسے آپ کو بھی شاید دیکھا ہوا آپ نے۔ ظاہر ہے وہ ایک تو سینئر موسٹ آدمی ہے، پھر یہ ہے کہ وہ دیہاتی کلچر کی بھی عادی ہے اور شہری کلچر کی بھی عادی ہے، پھر بہت نشیب و فراز سے ہو کر گزرے ہیں، تو اس لیے بات کرتے ہیں تو وہ کافی عرصہ جیل میں بھی رہے ہیں، وہاں بھی کافی لوگوں سے ملے 11 سال بھی جیل میں رہے ہیں، تو ان کی سیاست اور نظریات اور کردار سے اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن بہرحال ایک باوقار سیاستدان ہے، تو اس لیے انہوں نے مجھے کہا کہ سراج بھائی یہ مجھے سوٹ نہیں کرتا ہے، میں تو امیدوار سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ پیسہ کتنا ہے کہ لگائیں گے، اچھا آپ کے ساتھ کتنی اماؤنٹ ہے کہ الیکشن کے دن اس کو خرچ کریں گے۔ تو اگر انہوں نے کہا وہ پیسہ ان کے ساتھ نہ ہو تو جتنا وہ اچھا آدمی ہو، میں اس کی اچھائی کو کیا کروں، مجھے تو وہ آدمی چاہیے جو کسی بھی قیمت پر اسمبلی میں پہنچ جائے اور پھر میرا دست و بازو بنے۔ تو ان کے لحاظ سے ان کی بات ٹھیک، لیکن ہمارے لحاظ سے قوم کے لیے، ملک کے لیے، مستقبل کے لیے ایسا ہی ہے، یہی نظام اچھا شاہ صاحب یہاں پہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تجربہ کار تو میاں نواز شریف بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن میں آپ کا ایک تجزیہ جاننا چاہتا ہوں کہ سیاسی رہنما کے طور پہ، سیاسی کارکن کے طور پہ، کہ کیا انہوں نے سچویشن کو مس ریڈ کیا ہے؟ کیونکہ جس طریقے سے وہ ایک شاہانہ انداز میں استقبال کروا کے پاکستان آئے تھے اور سب کچھ ہوا تھا کبوتر اڑاتے ہوئے، لیکن اینڈ میں ان کو وہ رزلٹس نہیں ملے جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، جو ان کی کیلکولیشن تھی، اور اس ٹائم پہ وہ پرسنلی منظر عام سے بظاہر غائب نظر آتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کوئی پرینک ہو گیا ان کے ساتھ؟ اگر آپ الیکشن سے قبل میرے 1-2 تقاریر سنیں، اس میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بنے گا اور بلاول بھی نہیں بنے گا۔ اچھا، اور آج کے لمحے میں تو یہ کہنا بالکل آسان ہے، لیکن میرا اندازہ یہی تھا کہ اس کو وزیر اعظم نہیں بننا ہے۔ تو ان کو کیوں لے کے آئے تھے پھر؟ کیا ہے ان کا مطلب؟ نا اس کے لیے ایک اپرچونٹی تھا، اس نے اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھایا اور یہاں آ کر الیکشن میں حصہ لیا، وہ ممبر بن گئے، ان کی بیٹی وہ بھی ممبر بن گئی، وہ وزیر اعلیٰ اب بن جائے گی، تو یہ بھی ان کے لیے ایک بہت اچیومنٹ کی بات ہے کہ میری بیٹی وزیر اعظم، اس لیے کہ ان خاندانوں میں قوم ملک کی بجائے یہی دیکھنا ہے کہ میری اولاد کو کیا ملے گا، تو وہ اپنے اولاد کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ جو اپنے زرداری صاحب ہے وہ اپنے شہزادے کو، یہ اپنی شہزادی کو، پرنس چارمنگ، یہی شہزادوں اور شہزادیوں کا نظام ہے جو چل رہا ہے۔ ہم قوم کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ اب پاکستان ان شہزادوں کے لیے بنا تھا، ان خاندانوں کے لیے بنا تھا، لیکن یہ تیسرے اور چوتھے نسل ہے جو تمہاری اوپر، اس قوم کے اوپر مسلط ہو رہی ہے۔ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن کا موجودہ طریقہ کار ہے اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ ہم نے تو الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ خود پارٹیوں کے اندر جمہوریت قائم کرے اور الیکشن کمیشن کے موجودگی میں پارٹیوں کے اندر انتخاب ہو۔ ان دونوں پارٹیوں میں کوئی عام آدمی تو سامنے نہیں آتا ہے، جو چیئرمین ہوتا ہے پھر اس کا بیٹا ہوتا ہے، وہ نہ ہو تو اس کی اہلیہ، وہ بھی نہ ہو تو کوئی اور رشتہ دار۔ عام آدمی تو ان پارٹیوں کو، یہ پارٹی کہنا بھی مشکل ہے، یہ پراپرٹیز ہے جو باپ کے بعد بیٹے کو ملتا ہے۔
ایسے ہی ہے. امیر صاحب یہ تھوڑی دیر پہلے ہم نے وہ ذکر کیا جیل کا. آپ کے خیال میں کیا جیل انسان کی یا سیاسی رہنما کی کوئی تربیت کرتا ہے؟ دو رہنماؤں کا ذکر کیا ہم نے, اب تیسرے کا بھی ذکر کر لیتے ہیں, عمران خان صاحب. کیا آپ کے خیال میں جیل نے ان کو کچھ سکھایا ہوگا واپس آ کے, وہ بدلے ہوئے کا تجزیہ کیا ہے, جیل بندے کو کیا سکھاتا ہے؟ دیکھیے جیل میں انسان کو سوچنے کا موقع تو ملتا ہے, لیکن اس وقت یہ فائدہ مند ہے جب انسان کی سوچ اپنی ذات سے بالاتر قوم اور ملک کے لیے ہو. جتنے بڑے لوگوں نے جیل میں وقت گزارا ہے, جیل سے باہر آنے کے بعد وہ بالکل بدل گئے ہیں, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کسی نظریے کے خاطر جیلوں میں گئے ہیں, جو اپنی ذات کی بنیاد پر اپنی ذات کے لیے جیلوں میں جاتے ہیں. وہ جاتے وقت بھی ان کا محبوب اپنی ذات ہے, اور واپس آتے وقت بھی ان کا جو محبوب ہے وہ اپنی ذات ہے. تو اس لیے یہ لوگ اگر گئے بھی ہیں اور واپس آئے بھی ہیں تو ان کے سوچ میں کوئی فرق محسوس تو نہیں ہوتا ہے. آپ کو جیل میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے کبھی؟ مجھے کئی بار جانے کا اتفاق ہوا ہے, اور ہر بار جب ہم گئے ہیں تو اس سوچ کے ساتھ کہ ہم یہاں رہ کر پڑھیں گے بھی اور زیادہ مطالعہ بھی کریں گے, ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں گے. تو میرے خیال میں جیل میں جو سوچنے کا, پڑھنے کا, غور و فکر اور تدبر کا موقع ملتا ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے. سعد رفیق صاحب ہمارے درمیان موجود تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ جیل میں جو ہے نا بندے کو گھڑی نہیں دیکھنی چاہیے, وقت نہیں گزرتا, بڑا مشکل وقت ہوتا ہے. تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ گھڑی نہیں دیکھتے تھے, یا آپ تو کہہ رہے ہیں بلکہ بڑا مفید وقت ہوتا ہے, الٹ بتا رہے ہیں آپ؟ میں تو ایک بار گیا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں, بے نظیر صاحبہ کے دور میں, اچھا, اور پھر پرویز مشرف صاحب کے دور میں گیا تھا. تو جتنا عرصہ گزارا تو میں بہت خوش تھا, میں بہت مطمئن تھا جیل میں. اس لیے کہ اپنے ساتھ بڑی لائبریری میں لے گیا تھا, اچھا, اور میں چاہتا تھا کہ اتنا جیل ہوتا کہ میں یہ لائبریری کم از کم پڑھ لوں, مطالعہ کروں. میرا شوق تھا کہ بھی نظریات ہے, تو کالج اور اسکول میں کچھ پڑھنے کا موقع ملا, پھر یونیورسٹی میں پڑھنے کا موقع ملا. لیکن یہ ہے کہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے, یا ہمارا جو اس وقت شکست سے دو چار کمیونزم کا نظام ہے, اور تیسرے طرف ہمارا اپنا نظام دینی نظام ہے, تو فی زمانہ ہمیں وہ کون سے راستے اختیار کرنے چاہیے کہ دنیا بھر کی انسانوں کو سرمایہ دارانہ نظام اور کمیونزم کے نظام کے مقابلے میں اسلامی نظام اپنی معاشی مسائل کا ایک حل کے طور پر ملے. تو اس حوالے سے بہت ساری کتابیں اکٹھا کر کے میں جیل گیا تھا. ہاں, لیکن وہ دور ہی رہ گئے. اچھا, جلدی رہائی ہوگی. چلیں آپ کے اسی مطالعے کا تھوڑا سا ہم استفادہ کرتے ہیں. امیر صاحب نے بہت سے لوگوں نے ہم نے سوال بھیجا ہوا کہ یہ جو مولانا مودی کا پیش کیا ہوا یا پھر ان کا لکھا ہوا جو فریضہ اقامت دین ہے, اقامت دین کا بیسکلی مطلب کیا ہے, اس سے کیا مراد کیا ہے جو آپ کی ساری جد و جہد ہے؟ دیکھیے, اقامت دین کا آسان مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا نظام جس میں رہنمائی قرآن اور سنت سے لے لے. ہاں جی, اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بنیادی مقصد جو قرآن نے بتایا ہے کہ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ, تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرے. پھر وہ خود اس کا نمونہ ہے کہ اس نے مدینہ منورہ میں حکومت قائم کی, پھر اس کے بعد 30 سال خلافت راشدہ کا نظام رہا, اور پھر اس کے بعد 1000 مسلمانوں نے حکومت کی, بادشاہوں کی صورت میں کی, لیکن ایک لحاظ سے قرآن اور سنت ان کا ایک بنیادی ماخذ تھا. تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ غالب نظام کوئی اور ہو اور آپ اس غالب نظام کو قبول کریں اور دین اس کے تابع رہے. جو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ دین عبادات کا نام نہیں ہے, دین تمام زندگی کے شعبوں کو ایڈریس کرتا ہے, اور ہر شعبے میں وہ رہنمائی کرتا ہے. وہ آپ کی معیشت ہو, وہ آپ کی سیاست ہو, وہ آپ کے عدالتی نظام ہو, وہ آپ کا تعلیمی نظام ہو. تو جس طرح اللہ تعالیٰ ایک مکمل ذات ہے, حسبنا اللہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کافی ہے تو اس کا نظام بھی کافی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ایک ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, تو پھر اس نے جو نظام دیا ہے وہ نظام بھی ایک ہے, اس میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, وہ نعمت کیا ہے؟ وہ ام اور سیب نہیں ہے,
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي کا مطلب یہی ہے کہ میں نے اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا، وہ دین کی صورت میں، قرآن اور سنت کی صورت میں۔ تو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ اسلام غلبہ چاہتا ہے، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب رہے گا اور اس کے اوپر کوئی غالب نہیں رہے گا۔ تو ہم اس لیے چاہتے ہیں، ہم فرد کی بات نہیں کرتے ہیں کہ وہ غالب ہو، خاندان کی بات نہیں کرتے ہیں کہ وہ غالب ہوں، پارٹی کی بات نہیں کرتے ہیں کہ وہ غالب ہو، کسی قوم کی بات نہیں کرتے ہیں کہ وہ غالب ہو، کسی ملک کی بات بھی نہیں کرتے کہ وہ غالب ہوں۔ ہم جس کا غلبہ چاہتے ہیں وہ قرآن اور سنت کی حکمرانی ہے۔ اسی کا مطلب ہے اقامت دین، جس میں فرد کے مسائل کا حل اور سوسائٹی کے مسائل کا حل موجود ہے۔ بالکل، تو اقامت دین کا جو فرد کے حوالے سے جو مطالبہ ہے، کیا کوئی فرد صرف اپنی عبادات کر کے بھی جنت میں جا سکتا ہے، یا اقامت دین جو ہے وہ ہر انسان کے لیے جو ہے وہ فرض قرار دی گئی ہے؟ اس کے حوالے سے احکامات کیا ہیں؟ دیکھیے، جنت جو ہے نا وہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اگر آپ نے ایک بار ہی کلمہ پڑھا ہے اور اللہ مہربان ہو جائے کہ آپ کو میں جنت میں بھیجتا ہوں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچائے گا۔ لیکن ہم اس دنیا میں اللہ کے احکامات کی بات کرتے ہیں کہ ایک بندہ دو نظاموں کا بندہ نہیں ہو سکتا ہے، یا وہ اللہ اور اللہ کے نظام کا بندہ رہے گا یا غیر اللہ کا بندہ رہے گا۔ اس وقت جس طرح ہمارے ملک میں ایک معجون مرکب ہے کہ ہم مسلمان بھی ہے اور نظام غیر اسلامی ہے۔ اس دن میں ناروال گیا تھا، ناروال کی اس طرف انڈیا ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا جلسے میں کہ بارڈر کی اس طرف بھی سودی نظام اور اس طرف بھی سودی نظام، بارڈر کی اس طرف بھی عدالتوں میں انگریز کا نظام، بارڈر کی اس طرف بھی انگریز کا نظام، اس طرف بھی مخلوط نظامی تعلیم، اس طرف بھی مخلوط نظامی تعلیم، اس طرف بھی ایک طبقاتی نظام ہے اور اس طرف بھی ایک طبقاتی اور استحصالی نظام ہے۔ آخر پر پھر پاکستان بنا کیا؟ کیوں لوگوں نے اس کے لیے جدوجہد کی، قربانیاں دی، ہجرتیں کی، اپنا خون پیش کیا، اپنے بچوں کے جسم کے ٹکڑے ان کے سامنے پاکستان پر نچاور کیے گئے۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ہے۔ تو ہم اس لیے کہنا چاہتے ہیں کہ جنت کا مسئلہ بالکل دوسرا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی پر ہے، لیکن جو اللہ کے احکامات ہیں وہ یہی ہے کہ جس طرح میں ایک ہوں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اس طرح میرے نظام کے ساتھ بھی کسی اور نظام کو شریک نہ بنانا۔ آپ کی نظر میں جو سید مودودی ہیں ان کا سب سے بڑا کارنامہ یا ان کی جو خدمات ہیں وہ کیا ہیں؟ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے زمانے میں اسلام کو نئی نسل کے لیے بہت آسان انداز میں پیش کیا ہے، اور سید مودودی نے اپنے زمانے میں اشتراکیت کا مقابلہ کیا، اور اس یقین کے ساتھ کہ سوشلزم کو ختم ہونا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ سوشلزم اور کمیونزم آپ کو ماسکو کے لینن گراؤنڈ میں بھی نظر نہیں آئے گا، اسی طرح انہوں نے مغرب کا جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کی مخالفت کی ہے، اور یہ مخالفت اس نے فتووں کی صورت میں نہیں کی ہے، اس نے دلائل کے ساتھ کیا ہے کہ اگر معاشی نظام ہے تو اسلام کا متبادل معاشی نظام ہے، اگر عدالتی نظام ہے تو اسلام کا متبادل عدالتی نظام ہے، اگر عبادات کا نظام ہے تو اسلام کا ایک متبادل عبادات کا نظام ہے۔ تو مولانا نے بنیادی طور پر یہی سمجھانے کی کوشش کی کہ اسلام آپ کے روح کے تمام مسائل کو ایڈریس کرتا ہے، اور آپ کی جسم یعنی طبی ضروریات کے لیے بھی تمام مسائل حل کرتا ہے۔ سید مودودی کا ایک عجیب کارنامہ یہی ہے کہ ایک لمحے میں وہ ایک مفسر ہے، قرآن کریم کی تفسیر تفہیم القرآن کی صورت میں اس نے لکھی، دوسرے لمحے میں آپ دیکھیں تو وہ ایک بہترین معیشت دان بھی ہے کہ انہوں نے معیشت پر لکھا، تیسرے طرف اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایک بہترین پولیٹیکل لیڈر ہے کہ اس نے پاکستان کی نہیں بلکہ بر صغیر کے سب سے زیادہ منظم ترین جماعت اسلامی کو بنایا بھی اور اس کی قیادت بھی کی، اس کے لیے ایک ایسا دستور بنایا کہ آج یعنی 76 سال بعد بھی وہ اسی روح کے ساتھ موجود ہے۔ پھر مولانا مودودی نے مسلکوں کی بنیاد پر اپنے کام کو نہیں بڑھایا جس طرح بعض لوگ کرتے ہیں، مسلکوں کی بنیاد پر اس نے لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلایا۔ پھر مولانا مودودی نے زیادہ فوکس کیا نوجوانوں پر اور خاص کر نئی نسل پر۔ میرا یہ خیال ہے اس کا یہ ایک جملہ تاریخ کا ایک ایسے جملہ ہے کہ جتنا بھی
آپ اس کی اہمیت بیان کریں تو آپ بیان کر سکتے ہیں کہ میری طرف لوگوں کو نہ بلانا، امیری جماعت کی طرف لوگوں کو نہیں بلانا، ہم نے مخلوق خدا کو اللہ کی طرف بلانا ہے، ہم نے مخلوق خدا کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانا ہے۔ باقی جتنی دینی جماعتیں دیکھیں، سیاسی جماعتیں دیکھیں، تو اس میں فرد جو ہوتا ہے وہ محور ہے، لیکن سید مودودی کی اس پوری تحریک میں نہ ان کی اپنی ذات انہوں نے محور بنایا، نہ اپنے بعد کسی امیری جماعت کو محور بنایا، بلکہ نظریے کو اور فکر کو اور قرآن اور سنت کو محور بنایا۔ تو آپ کی جماعت میں تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہو سکتے ہیں؟ میں اب آپ پہ الیکشن کیمپین میں آپ کے کیمپ پہ کھڑا ہوا تھا کوریج کے لیے، تو وہاں پہ خاتون آئیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ کیا آپ لوگ سارے اہل حدیث ہیں؟ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ صرف اہل حدیث ہیں۔ تو یہ جو مسکنسیپشن ہے کہ کوئی خاص مسلک کوئی دیوبندی سمجھتا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام مسالک کے لوگ اس میں۔ جماعت اسلامی میں اب تک ہم نے بھی کسی نہیں پوچھا، نہ کسی نے ہم سے پوچھا کہ آپ کا مسلک کیا ہے یا آپ کا نسل اور زبان کیا ہے۔ تو اس لیے ہر نسل کے لوگ، ہر زبان بولنے والے کے لیے اور ہر مسلک سے تعلق رکھنے والا آدمی جماعت اسلامی کا رکن بن سکتا ہے، لیڈر بن سکتا ہے، اور ہے بھی تقریباً ہر مسلک کے لوگ جماعت اسلامی کے ساتھ ہے۔ اچھا، ویسے اگر اس صورتحال کی تجزیہ کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ دین کے نام پہ سیاست، حالانکہ جو آپ نظریہ بتا رہے ہیں اس پہ تو نقصان ہوتا ہے سیاسی طور پہ۔ اگر آپ کسی ایک مسئلہ کو نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ کو کسی خاص مسئلہ کے ووٹ نہیں مل رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اگر آپ تھوڑا سا کمپیریزن کریں، جو بہت سے ہمارے الیکٹیبلز ہیں، بہت سے مخدوم ہیں ملتان میں، اور بہت سے الیکٹیبلز جو ٹریڈیشنل پارٹیز ہیں ان کے اندر، وہ دین کے نام پہ ووٹ بھی لے رہے ہوتے ہیں، اپنے مزار کے نام پہ بھی، اپنے مقبرے کے نام پہ بھی۔ تو یہ تو ایک بڑی الٹ سچویشن ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ دین کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں۔ یہی تو ہمارا مسئلہ ہے نا، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی نہیں ہیں، اگرچہ میرے اپنے والد صاحب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں، صحیح، لیکن اس نے بھی مجھے یہ نہیں سمجھایا یا نہیں پڑھایا کہ بس آپ دیوبندی بنے، اس نے مجھے یہی سمجھایا پڑھایا کہ آپ مسلمان بنے۔ تو جو دیوبندی مکتب فکر کے لوگ ہیں، اچھا یہ تو ہمارے بھی نہیں ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بریلوی بھی نہیں ہے تو پھر اس مسلک کے لوگ بھی پریشان ہو۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اہل حدیث بھی نہیں ہے تو پھر اب کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہے کہ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور یہ مسلمان کا نام صرف اس کتاب قرآن میں نہیں ہے، تورات میں بھی ہمارا نام مسلمان تھا اور دوسرے آسمانی کتب میں بھی۔ اور میرے خیال میں مسلکوں کی بنیاد پر اگر آپ اس کو ایک علمی سطح تک رکھیں تو ٹھیک ہے کہ بھئی ایک مسئلے کے بارے میں امام ابو حنیفہ کا کیا مسلک ہے، امام مالک کا کیا مسلک ہے، امام احمد بن حنبل کا کیا مسلک ہے، امام ابن تیمیہ کا مسلک ہے، تو علمی حد تک، لیکن اس بنیاد پر ایک علیحدہ جتہ بنانا، امت بنانا، جماعت بنانا، پھر دوسروں کو گناہگار، خطا کار، سیاہ کار سمجھنا، یہ جو تعصب اور نفرت کی بات آتی ہے، یہاں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے پھر امت کمزور ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی آپ کا مسئلہ تو یہاں پہ ختم بھی نہیں ہوتا، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم جٹ بھی نہیں ہیں، ہم بٹ بھی نہیں ہیں، تو برادری کا ووٹ ہی مائنس ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے تو بڑی اپنے لیے اس سسٹم میں مشکل۔ جٹ کا بھی احترام کرتے ہیں، گجر کا بھی احترام کرتے ہیں، بٹ کا بھی احترام کرتے ہیں، احترام سب کا کرتے ہیں، لیکن جب قرآن نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ تعارف کا ذریعہ ہے، اس کی بنیاد پر کوئی جٹ اچھا نہیں ہے، نہ کوئی بٹ برا ہے، نہ کوئی گجر برا ہے کہ اس کی قوم کیوں یہ ہے، نہیں، سب ایک جیسے لوگ ہیں، یہ تعارف کے ذریعے ہیں، بہتر وہ ہے جن کا کردار سب سے اچھا ہو۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا، ہم مولانا کے حوالے سے بات کر رہے تھے، آپ نے اسلام کے معاشی نظام کا ذکر کیا، ہمیں سوال بھی آیا ہوا تھا کہ آپ فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ آج کے اس ماڈرن دور کے اندر جو اسلام کا معاشی نظام ہے شاید وہ اس طریقے سے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ پریکٹیکل اس طرح سے نہیں ہے۔ آپ نے کیا اسٹڈی کیا کہ جو اسلام کا معاشی نظام تھا وہ 100% پریکٹیکل ہے آج کے دور میں؟ بھئی جو اسلام کا معاشی نظام ہے وہ کسی فرد کا بنایا ہوا تو نہیں ہے، وہ اس ذات کا بنایا ہوا نظام ہے جس نے آسمان کو چھت بنایا ہے اور زمین کو فرش بنایا ہے، جس نے پہاڑوں کو گاڑ دیا اور سمندروں کو چلایا ہے۔ تو جب اس رب اور مالک نے ایک نظام دیا ہے وہ ضرور ہمارے لیے فائدے کی ہے، وہ کامیابی کی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، عقیدے کا مسئلہ بھی ہے۔ دوسرا ایک پریکٹیکل چیز ہے کہ جو اسلامی نظام کے علاوہ بقیہ نظام کو 76 سالوں سے ہم چلا رہے ہیں، سودی نظام، استحصالی نظام، کیا اس نے ہمارے مسائل حل کیا؟ ہمارے اوپر مسائل کا حمالیہ بن گئے۔ آج اگر ہر پاکستانی بچہ
3.25 لاکھ مقروض ہے. آپ کی قوم پر اگر 80,000 ارب سے زیادہ کا قرضہ ہے, آپ کا سارا بجٹ جو ہے وہ قرضوں میں اور سود میں چلا جاتا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ موجودہ معاشی نظام تو کم از کم ناکام ہو گیا ہے. لیکن میرا اپنا مشاہدہ یہی ہے کہ اگر ہم نے اسلام کا معاشی نظام اپنایا اور سودی نظام چھوڑ دیا اور ٹیکسز کے بجائے ہم قوم کو صدقات کے لیے تیار کر لے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر لے, غریب کے لیے, یتیم کے لیے, بیوہ کے لیے, مظلوم کے لیے, قیدیوں کے لیے, مسافروں کے لیے, باہر جانے والوں کے لیے, ظاہر ہے آپ نے اسی سے خرچ کرنا ہے. اسی طرح اگر آپ نے بڑوں سے لیے, مالداروں سے, اور غریبوں کو دینا شروع کیا, اس طرح آپ نے زمین کے پیداوار میں لوگوں کو شریک کیا, اگر آپ نے کارخانے کے منافع میں لوگوں کو شریک کیا, اگر آپ نے اداروں کے منافع میں مزدور اور کارکن کو شریک کیا, تو آپ کا یہ معاشی نظام فوری طور پر بہتر ہو جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ میرے اندازے کے مطابق پاکستان میں 7.25 کروڑ ایسے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے. اچھا. اب 35 لاکھ لوگ انکم ٹیکس دیتے ہیں اور 7.25 کروڑ لوگ ایسے جن پر زکوٰۃ واجب ہے. تو اگر 7.25 کروڑ لوگوں نے آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینا شروع کیا, آپ کے ساتھ اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ اس کو خرچ نہیں کر پائیں گے. لیکن ایک تو ہمارے ہاں ڈاکومنٹڈ نہیں ہے ہماری اکانومی, کسی حکومت کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کتنا پیسہ ہے, اور لوگ حکومت کو ٹیکس بھی نہیں دیتے ہیں اس لیے کہ حکومت چوری کرتی ہے, اس پر اعتماد بھی نہیں کرتے ہیں. تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ ماضی میں یہ سوال کرنا یعنی ایک آسان تھا کہ ہم کیسے اسلامی نظام معیشت پر اعتماد کریں, لیکن اب تو خود بہت سارے مغربی ممالک میں لوگوں نے سود چھوڑنا شروع کیا ہے, بلکہ ایسے ممالک ہیں جہاں شرعی سود 0 تک آیا ہے. یہ شرم کی بات ہے کہ انڈیا میں شرعی سود 6% ہے اور ہمارے ہاں 22.7% ہے. اب مزید ہماری موجودہ حکومت جو بن رہی ہے یہ IMF کی طرف جانے کا ارادہ رکھتی ہے, مزید ٹیکسز لگیں گے, مزید سود میں اضافہ ہوگا اور مزید معاشی بدحالی ہوگی. تو اس لیے اس موجودہ معاشی نظام کو جتنا جلد ہم چھوڑے اتنا ہی پاکستان کا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے میر صاحب, اب پوڈ کاسٹ کے ہم آخری حصے کی جانب جا رہے ہیں, کچھ لوگوں کے سوال بھی شامل کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا میر صاحب, ابھی چونکہ سارے الیکشن ریزلٹس بھی آپ کے سامنے ہیں, سسٹم بھی ہے, تو کیا جمہوریت کے علاوہ بھی کوئی ذریعہ ہے؟ ہمارے اسی پوڈ کاسٹ پہ ایک مشہور اسپیکر ہیں بڑے, ساحل عظیم صاحب, وہ جمہوریت کے بہت خلاف ہیں, وہ اسلام کے, مولانا مودودی کے, سب کے بہت حامی ہیں, لیکن وہ آپ کا جو الیکشن سسٹم ہے اس کو نہ بالکل مانتے ہیں نہ ان کے فالوورز مانتے ہیں. تو ان کے لیے کوئی میسج ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے, میں ان سب کا احترام کرتا ہوں جی, اس لیے کہ ان کی نیت پر مجھے شک نہیں ہے, اور یقینی طور پر جب کوئی بات کرتے ہیں تو دلیل سے کرتے ہیں. لیکن ہم عملی دنیا کی بات کرتے ہیں کہ یا تو اس معاشرے میں اپنے بندوق کے زور سے غالب آنا ہے, اس لیے کہ جو بھی نظام آپ نافذ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اختیار کی ضرورت ہے. اگر بندوق اور توپ اور ٹینک کے ذریعے آپ نے غالب نہیں آنا ہے اور یہ فساد کا ذریعہ ہے, اس کے نتیجے میں ملک اور تقسیم اور تباہ ہو جائے گا, تو پھر دوسرا راستہ عوام کی رائے کے ذریعے اقتدار تک پہنچنے کا راستہ ہے, کوئی اور راستہ تو نہیں ہے. اب ایک بنیادی کنسپٹ کیا ہے؟ بنیادی کنسپٹ یہی ہے کہ وقت کے پیغمبر کے علاوہ اس دنیا میں اور کسی شخصیت کا یہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے کہ وہ عوام کی مرضی کے بغیر ان پر مسلط ہو جائے. بالکل. یعنی اگر آپ کی تلاوت اور تجوید اور آواز کتنی اچھی ہے اور آپ بادشاہی مسجد جا کر اعلان کرے کہ آج کے بعد میں یہاں پڑھاؤں گا اس لیے کہ میری آواز, تلاوت اور تجوید بہت اچھی ہے, آپ وہاں کھڑے بھی ہو گئے تو آپ کا کھڑا ہونا ناجائز ہوگا جب تک وہاں کے جو نمازی ہے وہ آپ کو مقرر نہ کرے, آپ کو پسند نہ کرے. بزور بازو آپ مسلط ہو جائیں گے تو آپ ڈکٹیٹر ہے, آپ آمر ہے, آپ غاصب ہے. ایک بات تو یہ. دوسرا پھر کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ دوسرا راستہ یہی ہے کہ آپ لوگوں سے پوچھیں. تو لوگوں سے پوچھنے کا اور کیا طریقہ ہے؟ ایک زمانے میں بیعت کا طریقہ تھا, لوگ آ کر بیعت کرتے تھے, آج یہ ایک بیعت کا طریقہ ہے. تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ
ایک جمہوریت وہ ہے جو کفر ہے، ایک جمہوریت وہ ہے جو اسلام ہے۔ اچھا، جو کفر ہے وہ یہی ہے کہ آپ اکثریت کی اس رائے کو قبول کرے کہ جس کے نتیجے میں آپ خدا اور رسول سے بغاوت پر آمادہ ہو جائے۔ مثلا صحیح، اسمبلی نے فیصلہ کیا کہ شراب حلال ہے، اسمبلی نے فیصلہ کیا کہ ہم جنس پرستی حلال ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح فیصلے اگر ساری دنیا بھی مل کر کرے تو بھی یہ غلط ہے۔ لیکن اگر آپ جمہور کی رائے کو ایک طاقت کے لیے لے کر اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی اسلام اور دین اور موجودہ حالات کا ایک تقاضا ہے۔ مطلب ایک اسلامی جمہوریت اور ایک غیر اسلامی جمہوریت ہے، دو یعنی طرح کی۔ جس جمہوریت کے نتیجے میں اگر غیر اللہ کا نظام آتا ہے آپ اس کو ناجائز کہیں، لیکن جس جمہوریت کے نتیجے میں اللہ کا نظام آتا ہے تو وہ تو عین دین ہو سکتا ہے۔ نتیجے میں تو آج کل کا نتیجہ جو ہے وہ تو میں عرض کروں اسی طرح سیاست ہے، جی، ایک حرام سیاست ہے، ایک حلال سیاست ہے۔ جس طرح دودھ میں حرام بھی ہے اور حلال بھی ہے، گوشت میں حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ اب سور کا گوشت بھی گوشت ہے، شاید طاقت میں وہ زیادہ ہو، اچھا ہو۔ ایک دمبے کا اور بیڑ کا اور بکری کا بھی گوشت ہے۔ تو جس سیاست کے نتیجے میں آپ نظریاتی طور پر غالب آتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایک بہترین راستہ ہے، لیکن یہ آخری راستہ بھی نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں الیکشن کے بغیر بھی انقلاب آیا ہے، جس طرح ہمارے قریب ہم ایران کو دیکھتے ہیں، لیکن وہاں بھی بیسک کنسپٹ رایامہ تھا۔ اگر آیت اللہ خمینی کے ساتھ وہاں کی اکثریت نہ ہوتی تو وہ آتا بھی تو کامیاب بھی اس کا ناممکن تھا۔ اس طرح اگر ہم کہیں کہ افغانستان میں ایک انقلاب آیا ہے تو افغانستان کے مجاہدین کے ساتھ بے شک اس نے اسلحے کا استعمال کیا، لیکن صرف اسلحے کی بنیاد پر وہ غالب نہیں آئے، رایامہ ان کے حق میں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اقتدار میں جیسے وہ آئے ہیں کسی نے ان کے خلاف ایک جلوس نہیں نکالا ہے۔ تو آپ دعوت کے ذریعے انقلاب برپا کریں یا آپ الیکشن کے ذریعے انقلاب برپا کریں، لیکن بنیادی کنسپٹ اس میں رایامہ کی حمایت ہے، عوام کی جو ہے وہ رائے شامل ہو۔ لیکن آپ پاکستان میں اس چیز کا کوئی فوزان ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد عبد الرحمن بن عوف پہلے چیف الیکشن کمشنر تھے، جو ایک ایک گھر جا کر مرد تو کیا انہوں نے خواتین کی رائے، بچوں کی رائے بھی لے کر مسجد نبوی میں بیان کیا کہ لوگوں کی اکثریت نے فیصلہ کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بن جائے۔ اس میں مختلف تجربات ہیں۔ فی زمانہ اگر آپ ایران کی ترقی کار کو دیکھیں کہ وہاں تو ہے تو جمہوریت، لوگوں کی رائے، لوگوں کا ووٹ اس کی اہمیت دیتا ہے۔ میں گیا تھا ان دنوں احمدی نژاد کا الیکشن ہو رہا تھا، اچھا، تو ایک ہمارے پروٹوکول افسر تھے، خاتون تھی، اس سے میں نے پوچھا کہ آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں نے ووٹ نہیں دینا ہے، لیکن پھر جو آیت اللہ خامنائی کا فتویٰ آیا کہ ووٹ دو آدمی استعمال نہیں کرتے، یا وہ آدمی جو جاہل ہو اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے ووٹ کی اہمیت ہے، یہ فتویٰ ہے، یا انہوں نے، اور دوسرا وہ آدمی جو منافق ہو کہ جو ایران کی ترقی نہیں چاہتا ہے۔ تو اس خاتون نے مجھے کہا کہ میں نہ منافقت کر رہی ہوں اس لیے اب ووٹ میں نے ڈالنا ہے، نہ میں جاہلہ ہوں کہ میں نے ووٹ نہیں ڈالنا ہے۔ تو میں عرض کروں کہ اس کے لیے پھر انہوں نے ایک نظام یہ بنایا ہے کہ ایک ایسا کونسل انہوں نے بنایا ہے کہ جو تمام کینڈیڈیٹ کا اسکروٹننگ کرتا ہے کہ ان کا کردار کیا ہے، ان کے اخلاق کیا ہے، ان کے معاملات کیا ہے، ان کے علمی صلاحیت کیا ہے، اور اگر 100 کینڈیڈیٹ ہے تو ان میں سے وہ طے کرتے ہیں کہ یہ 50 ایسے ہیں جو اس معیار کے مطابق ہے، ان میں سے جو بھی کامیاب ہوگی، 62-63 ٹائپ کوئی، یعنی ایک لحاظ سے 62-63 وہاں بھی ہے، لیکن انہوں نے ان پہ عمل کرنا شروع کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایران میں الیکشن ہو رہا تھا تو جو بش جونیئر ہیں انہوں نے اس پہ تبصرہ کیا کہ اس میں جو بھی کامیاب ہوگا وہ امریکی عوام کے لیے کوئی فائدہ مند تو نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اسکروٹننگ ایسے کرتے ہیں کہ XYZ جو بھی کامیاب ہو جائے وہ اسی ایرانی انقلاب کا یعنی ایک علمبردار ہوگا، بالکل، اور ہمارا مخالف ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر 62-63 پر عمل ہو جائے
تو جو موجودہ امیدواران ہے یا جو ممبران ہیں ان کا ایک بہت کم قلت یعنی کم تعداد ایسے ہیں جو ایز اے امیدوار رہ جائیں گے، تو لوگوں کو الیکشن سے پہلے کلین لوگ ملیں گے، پھر ان کلین لوگوں میں عوام جس کو بھی منتخب کرے۔ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 62-63 پہ عمل ہو جائے، ہمارے چیف جسٹس صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ 62-63 کی روشنی میں صادق اور امین تو صرف پیغمبر ہو سکتے ہیں، اس لیے اس آرٹیکل کو ہی ختم کر دینا چاہیے۔ ایسے یہ جو بات ہے نا جی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی صادق اور امین جو ہے وہ تو پیغمبر ہی ہو۔ پیغمبر ہے، یہ ہمارے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام اور ان کی صفت ہے، لیکن قرآن کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور صادقوں کا ساتھ دے۔ تو ایک صادق نہیں کہا ہے، کونوا مع الصادقین، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ معاشرے میں صادق ہوں گے تو آپ ان کا ساتھ دیں گے۔ آئی وش کہ یہ کلپ جو ہے وہ قاضی فاضل صاحب بھی دیکھیں، ان تک پہنچے یہ، تاکہ یہ بڑا کانسیپٹ ہے جو آج کل جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو رہا۔ آپ نے پاکستان کے نظام کی بات کی، کیا آپ پاکستان کے معروضی حالات میں دیکھ رہے ہیں کہ انتخاب کے علاوہ کوئی کسی طریقے سے تبدیلی آ سکے، جو آپ نے ذکر بھی کیا کہ غیر انتخابی طریقے سے بھی آ سکتی ہے؟ اگر امکان تو ہر چیز کے موجود ہے، لیکن فی الوقت تو یہ ایک اویلیبل راستہ یہی ہے۔ صحیح ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا کارکن یا میرا سننے والا کسی کنفیوژن کا شکار ہو جائے۔ صحیح میں تو ان کو یہی پیغام دوں گا کہ آئندہ کے لیے تیاری کر لے اور الیکشن ہی کے ذریعے ہم نے اقتدار میں آنا ہے۔ جی ٹھیک ہے، آخری کچھ کویشچن پبلک کے شامل کر سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک مذہبی رہنما نے کہا تھا کہ جب ان سے سوال ہوا کہ آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ غیبی امداد سے، غیبی ذرائع سے میری جو ہے وہ ہوتی ہے۔ آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے زندگی کے لیے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ میرا جو ہے ایک تو اپنے والد صاحب نے ہمارے لیے کچھ زمین چھوڑی ہے اور پھر ایک اسکول بھی ہے۔ اچھا، اسکول کے ذریعے سے آپ اپنے خرچے جو ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں؟ بہت سارے ہمارے چند دوستوں نے مل کر ایک اسکول بنایا ہے، اس صحیح سے ہے، نظام چلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کے مداخلت میں بہت اضافہ ہوا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ بھی سیاسی جماعتیں ہیں، اور یہ پولیٹیکل پارٹیز اس پر یکسو ہی نہیں ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کم ہو۔ حال یہ ہے کہ اس سے خود اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ جماعت اسلامی کا ہمیشہ سے یہ کنسیپٹ ہے کہ الیکشن کمیشن، عدالت اور اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو، لیکن یہی سیاسی جماعتیں ہیں کہ جب ان کی طرف سے سپورٹ ملتی ہے یا دودھ کا جو بوتل ہے ان کے منہ میں وہ رکھتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، لیکن جب ان کے منہ سے وہ بوتل وہ واپس لیتے ہیں تو پھر وہ چیختے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا گیا۔ یعنی آپ کو اندازہ ہوگا کہ پی ڈی ایم کی حکومت قائم ہو گئی جی، اور آئی ایس آئی کے جو نئے سربراہ تھے جنرل ندیم صاحب نے اعلان کیا، اور شاید یہ تاریخ میں پہلی پریس کانفرنس کی، اس کے بعد ہم غیر جانبدار رہیں گے۔ تو پی ٹی آئی کے سربراہ نے کہا کہ غیر جانبدار تو جانور ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب یہی چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا ساتھ دے، بس دوسروں کا ساتھ نہ دے۔ یہ صرف جماعت اسلامی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ کسی کا ساتھ نہ دے، یہ سب کا ہے، کوئی پارٹی ان کو تنخواہ نہیں دیتی، پوری قوم ان کو تنخواہ، ان کو مراعات، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، لہٰذا اس کو غیر جانبدار رہنا چاہیے، چیف جسٹس کو غیر جانبدار رہنا چاہیے، الیکشن کمشنر کو غیر جانبدار رہنا چاہیے، اور جب ان کا وزن کسی خاص پارٹی کو ملتی ہے، ان کے پلڑے میں آ جاتی ہے، اس سے وہ جانبدار بن جاتے ہیں، اس سے وہ بدنام ہوتے ہیں، اس سے وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جماعت اسلامی اسٹرانگلی یہ موقف رکھتی ہے کہ 3 ادارے ہر صورت میں غیر جانبدار ہوں۔ آپ نے کبھی ویسے اس آپشن میں غور نہیں کیا کہ آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے اسمبلی کے اندر پہنچ جائیں، یا مطلب وہ بھی ہماری آرمی ہے، یہ ملک و قوم کی خیر خواہ، تو آپ نے کبھی ان کی سپورٹ لے کے اسمبلی میں پہنچنے کی آپشن پہ غور نہیں کیا؟ دیکھیے، اگر اس طرح ہم کرتے نا جی، تو ہم بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی طرح سیٹیں لے سکتے ہیں۔ حکومت میں آتے ہیں، سیٹیں لیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہم ایک چیز کو اگر مناسب نہیں سمجھتے ہیں، ہم اس کی نفی کرتے ہیں، تو ہم یہ صرف زبان کی حد تک نہیں ہے، اصولوں کی بنیاد پر ہم کڑے ہیں۔
اور میں آج کے پروگرام کے ذریعے بھی ان تمام اداروں کو یہی پیغام دوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر کوئی تبصرہ نہ کرے، آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں عزت میں اضافہ ہو، اور اس سے بھی بڑھ کر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہو جائے، تو آپ غیر جانبدار رہیں. غیر جانبدار رہ کر جو طاقت اور عزت ملے گی، وہ جانبدار بن کر وہ عزت اور طاقت نہیں مل سکتی. صحیح ہے. یہ آخری سوال ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر جو ہے وہ انٹرا پارٹی کے حوالے سے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز ابھی ہو رہے ہیں اور آپ کی واحد جمہوری پارٹی ہے، اس کے دو نتائج آبویسلی ہو سکتے ہیں، یا تو آپ ہی کنٹینیو کریں گے یا دوسرا ہوگا. تو دوسری صورت میں آپ کی مصروفیت یہی رہے گی یا آپ مطلب کچھ اور کام آپ کی زندگی کا ہوگا؟ دیکھیے، ہم نے جو وعدہ کیا ہے جماعت کے ساتھ، وہ کسی خاص پیریڈ کے لیے نہیں ہے، وہ زندگی بھر کے لیے ہے. اور ہم اسلامی جمعیت طلبہ میں تھے تو رکن بنتے وقت جو حلف اٹھایا تھا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ زندگی اور موت یہ تک ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، ہماری زندگی بھی، ہماری موت بھی، ہمارے جینا بھی، ہمارا مرنا بھی. تو وہ زندگی کے آخر لمحے تک وہ وعدہ ہے، ہم نے نبھانا ہے. تو جماعت اسلامی میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ سال کے 12 مہینے یہاں کبھی مقامی شورا کے، کبھی ضلع شورا کے، کبھی صوبائی شورا کے، کبھی مرکزی شورا کے، کبھی مقامی امیر کے، کبھی ضلع امیر کے، کبھی مرکزی امیر کے، کبھی صوبائی امیر کے، یہ عمل جاری رہتا ہے. لیکن جماعت اسلامی کسی فرد کی خواہش پہ نہیں چلتی ہے. جماعت اسلامی کے منتخب ادارے ہیں، شوراؤں کی صورت میں وہ پلاننگ کرتی ہے، اور پھر پوری جماعت پھر اس پلاننگ، اس خاکے میں رنگ بھرنے کے لیے جدوجہد کرتی ہے. محترم میرا جماعت، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت.